الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند احادیث پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں اولو الامر ہیں تم ان کی اطاعت کرو، اور اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹا دو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور انصاف کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کو اور ذی القربہ کو عطا کرنے کا، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے ظلم سے، فحاشی سے اور بے حیائی سے، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں ایک خوش قسمت شخص وہ ہوگا امام عادل، وہ بادشاہ جس نے عدل اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کی ہوگی۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یقیناً اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تیسری روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں انسان کے سامنے ہوگا۔ حضرات صحابہ اکرام اور سلف نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی، تو میں آپ کے سامنے حضرات خلفائے راشدین، صحابہ اکرام اور اسلاف امت کے حکمرانوں کا اور اس دور کے گورنروں کا تذکرہ کروں گا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کس طرح عدل اور انصاف کے ساتھ اور اللہ رسول کے احکامات پہ گزاری، باوجود یہ کہ وہ لوگ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، اپنے وقت کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے حکمران تھے اور کوئی علاقوں کے گورنر تھے،
اور کوئی وقت کے قاضی القضات تھے، لیکن ان کی زندگیاں زہد و تقوی کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ انہوں نے گزار کر آنے والی امت کو ایک مشعل راہ دیا کہ اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارو۔ تو ایک حکمران وہ ہیں جو آج ہماری زندگی میں موجود ہیں، اور ہمارے ہاں جو گورنر ہیں، ہمارے ہاں جو ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، اور ایک وہ تھے جو حضور صحابہ سلف کے دور میں تھے۔ انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ جو مسلمانوں کے ماضی کے حکمران تھے، اور ان کے زہد و تقوی کے واقعات احادیث کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں کس طرح موجود ہیں، تو اس سے معلوم ہوگا مسلمانوں کی تاریخ ایک تابندہ اور زندہ تاریخ ہے، جس میں مسلمان حکمرانوں کی طرز زندگی کے واقعات ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرات صحابہ اکرام میں خلیفہ بنے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری اور اپنی خلافت کے دور میں ان کا طرز زندگی کیسا تھا؟ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں واقعہ لکھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے، ایک دفعہ گلی سے گزر رہے تھے تو چند بچیاں چھوٹی چھوٹی سامنے آئیں اور وہ کہنے لگیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ یعنی آپ تو خلیفہ بن گئے، جب تک آپ خلیفہ نہیں تھے تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، اب تو آپ کے پاس خلافت آ گئی، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ان کے سامنے چارہ کون ڈالے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر جو کام پہلے کرتا تھا، خلافت ملنے کے بعد بھی انشاءاللہ ان کاموں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اضافہ تو ہوگا، کمی نہیں آئے گی۔ پہلے میں بکریوں کا دودھ نکالتا تھا، خلافت ملنے کے بعد بھی آج بھی انشاءاللہ میری وہی زندگی ہوگی اور میں وہی کام کروں گا۔ تو اندازہ کیجئے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، صحابہ اکرام میں سب سے بلند و بالا ان کا مقام ہے، اور وہ غریب مسلمان عورتیں اور وہ بچیاں جن کے گھروں میں کوئی مرد نہیں ہے دودھ نکالنے کے لیے، حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہو کر ان کی خدمت میں لگیں۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح ابن حبان میں واقعہ ہے، حضرت صدیق اکبر نے یزید بن ابی سفیان کو لشکر دیا، اور یہ لشکر جب روانہ ہو رہا تھا تو مسلمان صحابہ اکرام بھی اور ان کے ساتھ دیگر شاہ سوار بھی تھے۔ اب یہ لشکر جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ سواری پہ سوار ہو جائیے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مناسب نہیں ہے کہ آپ پیدل چلیں۔ فرمایا نہیں، مجھے اسی طرح میری حالت پہ چھوڑ دو۔ پیدل چلتے رہے، قافلے والے سارے سواریوں پہ بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کا خلیفہ پیدل چل رہا ہے، یہاں تک کہ جب شہر کے حدود سے باہر تک پہنچ گئے، ان کو رخصت کرنے لگے تو فرمایا میں پیدل اس لیے چل رہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علیہ النار، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں اللہ جہنم کی آگ کو ان پہ حرام کر دیتا ہے۔ تو میں نے بھی چاہا میرے یہ قدم اللہ کے راستے میں ان پہ گرد و غبار لگ جائے تاکہ جہنم کی آگ میرے اوپر بھی حرام ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مسلمان حکمران ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور رعایا کو سواریوں پہ سوار کیا ہے، اور مسلمانوں کا بادشاہ پیدل چل کے جا رہا ہے۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفت الصفوہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، سواری پر بیٹھے جا رہے تھے، اچانک ہاتھ سے کوڑا نیچے گر گیا، سواری کو روکا، نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، جو ساتھی موجود تھے دیگر سواریوں پر انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں بتا دیتے ہم اٹھا لیتے، آپ نے سواری کو روکا، خود نیچے اترے، آپ کو تکلیف ہوئی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تم کسی سے سوال نہ کیا کرو، اس لیے اس دن کے بعد سے میرا معمول ہے میں کسی سے سوال نہیں کرتا، اگر کوئی چیز گر بھی جائے تب بھی خود اٹھاتا ہوں
اور دنیا میں کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں۔ تو دیکھیں یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں۔ ہاتھ سے درہ گرتا ہے، کسی کو حکم نہیں دیتے، سواری سے نیچے اتر کر حضرت ابو بکر وہ خود درہ اٹھا کر اپنی سواری پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا وقت کے خلیفہ تھے، لیکن کیسی زندگی انہوں نے گزاری۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق جب راستے میں چلتے کوئی بھی آتا سلام میں پہل کرتے، کوئی ان سے سبقت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کبھی کوئی سبقت کر بھی جاتا تو بڑی دعائیں ان کو دیا کرتے تھے اور بڑی خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ تو وقت کے خلیفہ ہو کر، بادشاہ ہو کر اپنی رعایا کو سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا اور جھک کر ملنا، ایسی نظیر اور مثال آج کے حکمرانوں میں نہیں ملتی۔ ان سے تو وقت لے کر بھی جاؤ تو ملاقات نہیں ہوتی، اور اس دور میں حالت یہ ہے کہ خلیفہ وقت خود سلام میں پہل کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمرانوں نے اپنی طرز زندگی کس طرح گزاری، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہوتا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی پرندے کو درخت پہ چہچہاتے دیکھتے کہ ایک ڈالی سے اڑ کر دوسرے پر، ایک شاخ سے اڑ کر دوسری شاخ پہ بیٹھتا، فرماتے تھے بڑے خوش قسمت ہو تم پرندے ہو، تمہارا حساب و کتاب کوئی نہیں، لیکن قیامت کے دن ابو بکر سے حساب ہوگا۔ کاش میں بھی کوئی پرندہ ہوتا، میں بھی کوئی درخت ہوتا کہ کل روز محشر مجھ سے سوال نہ ہوتا۔ تو اتنے خوف کے ساتھ اور اتنے اخلاص کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ جب آخری وقت آتا ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پوچھا کفن کے لیے کپڑا، تو کہا آپ کے لیے نیا کپڑا خرید لیں؟ فرمایا نہیں، نیا کپڑا تو زندوں پر اچھا لگتا ہے، میرے لیے یہی میری 2 چادریں کافی ہیں، انہی کو دھو لو اور انہی میں مجھے کفن دے دو۔ اعمال اچھے ہوئے تو گویا یہی چادریں کافی ہیں، خدا نہ کرے انسان کے اعمال اچھے نہ ہو تو بھلے نہایت خوبصورت کفن کا کپڑا بھی کیوں نہ ہو، وہ انسان کے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے اپنی طرز زندگی کس طرح گزاری ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنی حکمرانی کا دور کیسے گزارا ہے، ان کا واقعہ مناقب عمر بن خطاب میں اور محض الصواب فی فضائل امیر المؤمنین عمر بن خطاب میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آتے ہیں، صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں کھڑے ہوئے، فرمایا امیر المومنین آپ نے چادریں ہمارے درمیان تقسیم کی تھیں اور وہ ایک ایک چادر تھی، اس سے ہمارا کرتا تو نہیں بنا لیکن آپ کا کرتا بن گیا، اور آپ وہ کرتا پہن کر ابھی خطبہ دے رہے ہیں، ہمیں جو چادر ملی وہ ایک تھی، شاید لگتا ہے آپ نے 2 چادریں لی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے، اپنے بیٹے عبداللہ کی طرف اشارہ کیا، بیٹا جواب دو۔ بیٹے عبداللہ بن عمر آئے اور انہوں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ایک چادر میرے حصے میں تھی، ایک چادر میرے والد کے حصے میں تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دے دی، تو اس طرح 2 چادروں سے میرے والد کا کرتا بن گیا، تب اب میرے والد وہ پہن کر خطبہ دینے آئے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی کو بات سمجھ آ گئی تو بیٹھ گئے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں کہ فوراً ہی ایک صحابی نے نکیر کی اور انہوں نے فوراً جواب دے دیا کہ معاذ اللہ ایسا نہیں کہ کوئی خیانت ہوئی ہو، بلکہ یہ دوسری چادر میرے بیٹے کے حصے کی تھی، انہیں مال غنیمت میں ملی اور انہوں نے مجھے دی، تو 2 چادروں کو ملا کر میرا یہ کرتا تیار ہو گیا۔ آج اگر کوئی حکمران پر اعتراض کرے تو شاید یا اس کی سزا قتل ہو یا عمر قید ہو، اور یا اس حکمران کے چاہنے والے اسے اتنا ماریں گے پیٹیں گے، ہو سکتا ہے عمر بھر کے لیے وہ معذور یا محتاج ہی ہو جائے، یا سلاخوں کے پیچھے اسے وقت گزارنا پڑے، لیکن یہ مسلمانوں کے حکمران تھے جن کے طرز زندگی یوں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا دور ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر آئے، فرمایا امیر المومنین
آپ نے میرا وظیفہ 3,500 درہم رکھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4,000 درہم ہے، حالانکہ وہ بھی میری طرح کے جوان ہیں، جتنی جنگوں میں میں نے شرکت کی ہے اتنی میں انہوں نے بھی کی ہے، ان کا وظیفہ کیوں زیادہ، میرا وظیفہ کم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا، ان کے جو والد تھے زید بن حارثہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے والد عمر بن خطاب سے زیادہ محبت تھی، اور ان کے بیٹے اسامہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری بنسبت زیادہ محبت تھی، تو میں نے حضور کی محبت کو اپنی محبت پہ ترجیح دی ہے۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، تو فرمایا حضور کو زید سے محبت تھی، زید کے بیٹے اسامہ بن زید سے محبت تھی، تو میں نے ان کی محبت کو اپنی محبت پہ ترجیح دی ہے۔ تو دیکھیں دوسروں کا وظیفہ زیادہ مقرر ہے، اپنے بیٹے کا وظیفہ کم مقرر ہے۔ آج کے حکمران ہیں وہ اپنی اولادوں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے جمع کرتے ہیں، غریب کے بچے کے پاس پڑھنے کے پیسے نہیں، اور وہاں ان حکمرانوں کے بیٹے امریکہ اور یورپ میں عیاشی کرتے نظر آتے ہیں۔ غریب کا بچہ بھوک کی وجہ سے مرتا ہے، اور ان کے گھوڑوں کے لیے بھی جو غذائیں تیار ہوتی ہیں وہ بھی لاکھوں روپے پر ہوتی ہیں۔ آج غریب کے پاس بچے کو تعلیم دینے کے پیسے نہیں، اور ان حکمرانوں کے پروٹوکول پہ لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمرانوں کا طرز زندگی کیسا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ احنف بن قیس واقعہ بیان فرماتے ہیں، تاریخ مدینہ دمشق میں اور محض الصواب میں واقعہ ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں تپتی ہوئی گرمی تھی اور انتہائی سخت دھوپ تھی، میں سوچ رہا تھا امیر المومنین سے ملاقات کروں، کہاں ملاقات ہوگی؟ میں گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا آپ تلاش کیجئے، ہو سکتا ہے جہاں بیت المال کے اونٹ ہے وہاں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب نے ایک نیچے لنگی باندھی ہوئی ہے اور اوپر ایک چادر اوڑھی ہے، ہاتھ میں تیل لیا ہوا ہے، سخت گرمی ہے اور وہ صحرا ہے، اور اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں، پسینے آپ کے جسم سے بہہ رہے ہیں۔ احنف بن قیس آئے، امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اونٹوں کی مالش کر رہا ہوں۔ کہا یہ اونٹ آپ کے ذاتی ہیں؟ کہا نہیں۔ کس کے اونٹ ہیں؟ کہا جی بیت المال کے اونٹ ہیں، مسلمانوں کے اونٹ ہیں۔ کہا آپ کیوں مالش کر رہے ہو؟ کسی غلام سے کہہ دیتے، کسی نوکر اور خادم سے کہہ دیتے۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہوگا، مجھ سے بڑھ کر رعایا کا غلام اور خادم کون ہوگا؟ پھر فرمایا احنف تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں بھی مالش کرنا میں نے شروع کی، لیکن میں نے تھوڑی سی کی، اتنی گرمی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ آپ کی اسی خدمت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے۔ تو اندازہ کریں اس واقعے سے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور تپتی ہوئی گرمی میں ایک صحرا میں مسلمانوں کے اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں۔ تو مسلمان حکمرانوں کا طرز زندگی میں عرض کر رہا تھا کہ ماضی کے ہمارے حکمران کیسے گزرے ہیں، انہوں نے زندگی اپنی کیسی گزاری ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی زندگی کیسی گزری۔ ایک دفعہ ان کے پاس حفص بن ابو العاص آئے، انہوں نے ان سے کہا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ جیسے ہی دسترخوان پہ آئے تو کھانا بہت سادہ سا تھا، تو اس نے جب دیکھا تو اس سے وہ کھانا کھایا نہیں گیا۔ وہ گندم تھی لیکن وہ چھنی ہوئی نہیں تھی، وہ آٹا چھنا ہوا نہیں تھا، غذا بالکل سادہ سی تھی۔ تو جب انہوں نے ایک لقمہ لیا ان سے نہ کھایا جا سکا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ فرمایا امیر المومنین ہم تو عراق میں بڑی اچھی اور لذیذ غذائیں کھاتے ہیں، آپ امیر المومنین ہو کر اتنا سادہ سا کھانا لیتے ہو، آپ اپنے لیے اچھے کھانے کیوں نہیں بنواتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنا مجھے وظیفہ ملتا ہے اس سے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ جسم کے لیے اتنی غذا کافی ہے کہ یہ زندہ رہے۔ تعیش اور عیش و عشرت سے مسلمان کو بچنا چاہیے، باقی راحت تو جنت میں حاصل ہوگی۔ دنیا کی زندگی تو اسی طرح کی گزارنی ہے۔ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہو کر ایسی زندگی گزار کر گئے کہ آنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ تھی۔ الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ متوفی 230 ہجری نے واقعہ لکھا،
حضرت عمر کے دور میں قحط سالی آ گئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا جتنے لوگ جمع ہیں ان سب کے لیے اونٹ ذبح کیا جائے اور روزانہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔ 20 اونٹ یومیہ ذبح کیے جاتے تھے اور نہر کے بعد ان سے وہ کھانا تمام لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا، ایک وقت میں 7000۔ اور امام ابن سعد لکھتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دسترخوان پہ 40 ہزار افراد نے بھی کھانا کھایا۔ جتنے دن تک یہ قحط سالی تھی، حضرت عمر نے کبھی اپنے گھر میں کھانا نہیں کھایا، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، کبھی زیتون کا تیل اور گھی استعمال نہیں کیا۔ جو قحط زدہ لوگوں کے لیے پکتا تھا انہی کے ساتھ بیٹھ کر اسی دسترخوان پہ کھاتے تھے، انہی میں اپنی زندگی گزارتے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس قحط کو دور فرما، اور پھر وہ قحط سالی دور ہو گئی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ مسلمان حکمران ہیں کہ جن کی طرز زندگی کیسی ہے کہ اگر وقتی آزمائش آ گئی تو انہوں نے سب اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ کر رعایا کو فائدہ پہنچایا، اپنی راحت کو قربان کیا اور اپنی عوام کو نفع دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمرانوں کا یہ طرز زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی کیسے گزری؟ ان کے ہاں گورنر اور عام لوگ برابر ہوتے تھے اور یہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ میں، اور ابن عبد الحکم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فتوح مصر والمغرب، اس میں واقعہ ہے ایک مصری شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے میرے ساتھ مقابلہ کیا تھا گھڑ دوڑ میں، اور جب مقابلہ ہوا تو میں اس پر فتح پا گیا، تو اب اس نے الٹا درہ لے کر مجھے مارا اور کہا تیری کیا مجال کہ تو مجھ سے آگے ہو جائے، تجھے معلوم نہیں میں 2 معزز آدمیوں کا بیٹا ہوں اور میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ تو وہ مصری شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضرت اس نے مجھے درے سے مارا ہے، آپ کے گورنر کے بیٹے نے، آپ انصاف کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، حضرت عمر بن عاص سے کہا تم بھی آؤ اور اپنے بیٹے کو بھی لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ مصر سے خود اور اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری شخص کو بلایا، کہا کس نے تمہیں مارا؟ کہا جی ان کے بیٹے نے مارا۔ ہاتھ میں درہ دیا اور ان کے بیٹے کو کھجور کے درخت سے باندھا، کہا جس طرح اس نے مارا ہے اسی طرح مارنا، افراط تفریط نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا ورنہ تم اللہ کے ہاں ظالم ہو جاؤ گے۔ اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہیں کوڑا مارتے ہوئے جتنی شدت سے مارا تھا اتنی ہی شدت سے مارنا، اس میں اضافہ نہیں کرنا۔ مصری شخص نے وہ کوڑا لیا اور اس کو اسی طرح مارا، مارنے کے بعد اس کو کھول دیا گیا۔ فرمایا کیا اس کے والد نے بھی تمہیں تکلیف پہنچائی؟ کہا نہیں جی، انہوں نے نہیں، بیٹے نے پہنچائی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا مذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم احرارا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا دیا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا دیا؟ یعنی یہ آزاد ہیں، تمہارے بیٹے کی یہ کیسے مجال ہوئی کہ اس نے ایک عامی شخص پہ ہاتھ اٹھایا اور اس کو کوڑا مارا؟ اندازہ کیجئے حضرت عمر کا عدل اور انصاف کتنا ہے۔ وقت کے گورنر ہیں اور گورنر کے سامنے ان کے بیٹے کو ایک عام آدمی کوڑا مار رہا ہے، اور آپ کا یہ عدل اور انصاف حج کے موقع پر ہوتا تھا تاکہ سارے لوگ سرعام اس کو دیکھ سکیں، سب کے سامنے یہ بات آئے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ مسلمان حکمران تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کی طرز زندگی کیسی ہے، خود بھی عدل پہ زندگی گزار کر گئے اور ان کے گورنروں نے بھی زندگی بڑی عدل اور انصاف اور عبادت میں گزاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور آپ کے 2 گورنر ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دراہم کی تھیلی دی، 500 درہم تھے، فرمایا یہ لے کر جاؤ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دو اور وہاں کا سروے بھی کرو اور پھر دیکھو وہ ان دراہم کی تھیلی سے کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرنا، پھر
پھر آ کر مجھے بتا دینا۔ یہ شخص یہاں سے روانہ ہوا، شام پہنچا اور وہاں جا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں آیا اور یہ تھیلی دی، حضرت نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہا حضرت اس میں 500 درہم ہیں۔ تو انہوں نے فوراً اپنے خادم کو بلایا اور کہا فلاں شخص کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ نام لیتے رہے، جتنے بھی محلے میں مستحق تھے، جو یتیم، جو بیوہ، ان سارے مستحقین کو جمع کیا۔ کہا ان کو 10 درہم دو، ان کو 50 دو، ان کو 40 دو، ان کو 20 دو، یہاں تک کہ وہ شخص کہتا ہے میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے 500 درہم انہوں نے تقسیم کر دی۔ پھر میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور میں نے آ کر واقعہ سنایا، حضرت انہوں نے تو اپنی ذات کے لیے 1 درہم نہ رکھا، سب کا سب تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر نے ایک تھیلی دی، فرمایا یہ میرے دوسرے گورنر ہیں معاذ بن جبل، یمن میں ہیں، جاؤ ان کو دے کر آؤ۔ فرمایا امیر المومنین نے ہدیہ دیا ہے، دیکھنا یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس 500 درہم لے کر پہنچے۔ حضرت معاذ بن جبل نے بھی اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا فلاں کو اتنے دے آؤ، فلاں کو اتنے دے آؤ، فلاں کو اتنے دے آؤ۔ جتنے علاقے میں مستحق تھے سب میں تقسیم کر دیا۔ جب تھوڑے سے باقی بچے تھے 2 درہم، اتنے میں گھر والی نے آواز دی حضرت معاذ بن جبل کو کچھ ہمارے لیے بھی رکھ دینا گھر کے لیے۔ فرمایا دیکھو بھائی کتنے رہے؟ تو تھیلی میں دیکھا تو صرف 2 درہم تھے، 500 میں سے صرف 2 درہم باقی تھے، باقی گویا 498 دراہم تقسیم ہو گئے تھے۔ تو گھر والی نے کہا اور؟ فرمایا اور تو اللہ کے نام پہ دے دیا۔ وہ 2 درہم اپنی گھر والی کو دیے۔ وہ شخص آیا حضرت عمر کو واقعہ سنانے لگا، حضرت عمر کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ نے ان کی زندگی میں یہی زہد و تقوی رکھا ہے۔ تو اندازہ کیجئے وقت کے گورنر ہیں، لیکن کس طرح ان لوگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے عدل اور انصاف کے ساتھ۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، مسلمان حکمرانوں کی طرز زندگی کیسی گزری، ایک آج ہمارے حکمران اور ایک ہمارے اسلاف میں جو گزرے صحابہ اور سلف میں، ان کی طرز زندگی کیسی تھی۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، زندگی کیسی زہد و تقوی اور اخلاص میں ہے۔ ان کا واقعہ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں ہے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ تمہارے کان کو مروڑا تھا، تو تم بھی یہ مروڑ لو تاکہ یہ دنیا کا بدلہ دنیا میں ادا ہو جائے، آخرت میں عثمان سے اس بارے میں پوچھا نہ جائے۔ زندگی میں ایک دفعہ ہوا ہے اور غلام کو بلا رہے ہیں، اور غلام کہتا نہیں حضرت میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا نہیں بھئی، ہو سکتا ہے دل سے معافی نہ ہو، آخرت کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ اتنی معمولی چیز ہے اور اس کی معافی کے لیے اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں واقعہ ہے، ایک شخص سے حضرت عثمان نے ایک چیز خریدی۔ اب ان سے بات یہ طے ہوئی تھی 3 دن میں انہوں نے کہا آپ مجھے رقم ادا کر دیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 3 دن گزر گئے، وہ شخص نہ آیا۔ حضرت نے پیغام بھیجا کہ اس کو رقم دینی ہے، بلاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ ان کو رقم دینے لگے۔ انہوں نے کہا حضرت میرے گھر والوں کا مشورہ یہ ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ فروخت نہ کرو۔ تو اب میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ معاملہ طے ہو چکا ہے، میں نے یہ چیز آپ پر بیچ دی ہے، آپ سے میری بات ہو گئی، لیکن گھر والوں کا مشورہ ہے کہ نہ بیچو۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھئی کوئی حرج کی بات نہیں، اور ان کا وہ سامان ان کو واپس کر دیا۔ اور اس موقع پر ایک حدیث سنائی، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس انسان پہ رحم کرے جب کوئی چیز خریدے تو نرمی کرے، جب بیچے تو نرمی کرے، جب کسی سے تقاضا کرے تو نرمی کرے، اور کسی کو حق دینا ہو تب بھی نرمی کرے۔ تو اس موقع پر وہ اس کو واپس کر دیا۔ آج کا کوئی ہوتا اور کہتا تم نے تو یہ چیز مجھے بیچ دی ہے، آج تو ہوتا ہے اگر بات طے ہو ایڈوانس ہو اور نہ لے اس سے ڈبل لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ طے ہے کہ اگر ایک آدمی مکان خرید رہے، لاکھ روپے دے دیا، اسٹیٹ ایجنسی والے کہتے ہیں بھئی اگر تو نے نہیں لینا تو ڈبل واپس کرے گا۔ یہ ڈبل لینا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، رشوت کھانا حرام ہے، اس طرح یہ پیسہ ڈبل اس سے لینا بھی حرام ہے۔ اگر وہ نہیں لینا چاہتا وہ نہ لے، اسلام نے کوئی سختی اس پہ نہیں رکھی۔ ایک آدمی ایک چیز خریدنے کے بعد بھی واپس کر سکتا ہے، 3 دن تک شریعت نے اس کے لیے اختیار رکھا ہے کہ وہ 3 دن میں چاہے اپنی چیز کو واپس کرے، یہ خیار ہے۔ اسی طرح لینے کے بعد اقالہ ہے، اگر ایک آدمی ایک چیز لے پسند نہ آئے وہ واپس کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اقالہ کو واپس کرے گا
اور اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یعنی ایک آدمی نے چیز بیچی اور دوسرے کو پسند نہیں آئی، گھر والوں کو لوٹاتا ہے تو اس سے لے لینی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی کس طرح ہے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حکمران ہیں، اور زندگی کیسی گزری ہے۔ ایک دفعہ بازار میں آئے، اپنے ہاتھ میں ان کے پاس تلوار پکڑی ہوئی ہے، تاریخ مدینہ دمشق اور حلیۃ الاولیاء میں واقعہ ہے۔ فرمانے لگے کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار خریدے؟ کسی نے کہا امیر المومنین کیوں فروخت کر رہے ہو؟ فرمایا اگر میرے پاس 4 درہم ہوتے میں اپنے ازار کا کپڑا خرید سکتا تو میں اپنی یہ تلوار فروخت نہ کرتا، لیکن میرے پاس اتنی ذاتی رقم موجود نہیں۔ کہا جی بیت المال کی رقم استعمال کر دیں۔ فرمایا وہ رعایا کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے۔ 4 درہم کی تلوار بیچی اور اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ازار کا کپڑا خریدا۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ان کے غلام قمبر آئے، حضرت علی خطبہ دے کر نیچے اترے، فرمایا حضرت آپ سے چھپکے میں ایک بات کرنی ہے۔ حضرت نے فرمایا کرو۔ فرمایا حضرت جتنا غنیمت تھا وہ سب تقسیم ہو گیا، لیکن میں نے چند بوریاں چھپا کے رکھی ہیں، آپ کے گھر کے فلان جو اسٹور ہے اس میں ہے، اس میں چاندی کے کچھ برتن ہیں، کچھ سونے کے برتن ہیں، کچھ دراہم ہیں، وہ میں نے رکھے ہیں تاکہ آپ کی اولاد کے کام آ جائیں۔ فرمایا کہاں پر ہیں؟ قمبر ان کو لے کر گیا اسٹور میں، دروازہ کھولا، حضرت علی نے جب دیکھا ان میں برتن تھے، کہا یہ باہر نکالو۔ جتنے برتن تھے سارے باہر نکالے، سب کے سب بیت المال میں جمع کروائے، جتنے چاندی تھی جتنے دراہم تھے سب جمع کروائے۔ پھر فرمایا ادھر جھاڑو دو، سارا جھاڑو دیا، جو ذرات تھے چاندی کے وہ بھی جمع کرو، وہ بھی جمع کیے، وہ بھی وہاں دے دیے۔ پھر فرمایا اب اس جگہ پہ ہلکا ہلکا پانی چھڑک دو۔ پھر فرمایا قمبر تم کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے چھپا کے رکھا، یہ تو میرا حق نہیں ہے، رعایا کا حق ہے۔ اور سارے دراہم جتنے برتن تھے سب کے سب بیت المال میں جمع کرا دیے۔ آج کا حکمران تو خود راستہ بتاتا ہے اپنے گورنروں کو، اپنے ماتحتوں کو، اس طرح تم نے کرپشن کرنی، اپنے لیے اتنا مال جوڑنا ہے، ہمارے لیے اتنا جمع کرنا ہے۔ اور یہ مسلمان حکمران ہے کہ وہ جھاڑو کے ساتھ وہ ذرات بھی جمع کر کے بیت المال میں جمع کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمرانوں کی طرز زندگی مشعل راہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر ہیں، الطبقات الکبریٰ میں واقعہ ہے۔ گورنر وقت ہیں، بازار میں گشت کر رہے تھے تو کہیں سے تاجر لوگ مدائن شہر میں سامان فروخت کرنے آئے تھے۔ اب ان کو پتہ نہیں یہ مدائن کے گورنر جا رہے ہیں، تو وہ سمجھے کوئی مزدور ہیں، بالکل عام سہولیہ تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا سامان یہاں سے وہاں تک لے جاؤ گے، ہم تمہیں اجرت دے دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ سامان لیا، اپنے کندھے پہ رکھ دیا اور پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ اب راستے میں جو بازار کے دیگر لوگ تو آپ کو جانتے تھے، سب آگے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، حضرت ہمیں دو ہمیں دو، اور اس سے کہتے ہیں تاجر سے تجھے پتہ نہیں یہ اس شہر کے گورنر ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی۔ وہ قدموں میں گر گیا، حضرت مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے اپنا سامان آپ سے اٹھوا لیا، میں تو سمجھا کہ شاید آپ مزدوری کے لیے آئیں۔ فرمایا اب میں سامان نہیں دوں گا، وہاں تک چھوڑ کر آؤں گا جہاں تک تم نے جانا ہے۔ تو جہاں تک اس تاجر نے جانا تھا، حضرت سلمان فارسی اپنے کندھے پہ سامان رکھ کر اس تاجر کے اس مقام تک پہنچا کر آئے۔ وہ اجرت دینا چاہی، فرمایا مجھے اجرت کی ضرورت نہیں، تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یعنی مسلمانوں کے گورنر ہو کر اپنے کندھے پہ سامان رکھ کر پیدل جانا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح شام کے گورنر تھے۔ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے، حضرت عمر سال میں ایک چکر لگاتے تھے تمام گورنروں کی طرف اور وہاں کے تمام علاقوں کی صورتحال معلوم کرتے تھے۔ حضرت عمر خود شام پہنچے۔ شام میں ابو عبیدہ بن جراح گورنر ہیں۔ حضرت عمر کی ملاقات ہوئی، فرمایا میرے دل میں آتا ہے میں آپ کا گھر دیکھوں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا حضرت آئیے۔ حضرت عمر دیکھنا چاہ رہے تھے کہیں فتوحات اتنی کثرت سے ہو گئیں تو کیا ان کی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، ان کا گھر کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے۔ حضرت عمر ان کے ساتھ نماز کے بعد نکلے، فرمایا گھر کہاں ہے؟ فرمایا حضرت چلیے۔ پیدل چلتے 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 ایک ویرانے میں پہنچے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں گھر کہاں ہے؟ فرمایا حضرت چلتے رہیں۔ چلتے ہوئے ایک صحرا کے قریب پہنچے،
فرمایا حضرت یہ جو سامنے جھونپڑی ہے یہ گھر ہے۔ حضرت عمر داخل ہوئے، اس وقت جھونپڑی تھی، اندر جیسے پہنچے صرف ایک چٹائی بچھی ہے، ایک مصلی ہے اور ایک کٹورے میں پانی رکھا ہوا ہے اور ایک مٹکا پڑا ہے، تلوار لٹک رہی ہے اور ایک کھجور کی چھال ہے جس پہ سر رکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رات کو سوتے ہیں۔ حضرت عمر آئے اور فرمایا ابو عبیدہ بستر کہاں ہے، گھر کا دیگر ساز و سامان کہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین زندگی گزارنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے، یہ مصلی ہے جس میں رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، اور جب نیند کا وقت ہوتا ہے ایک کھجور کی چھال اس میں بھری ہے، سراندو سر کے نیچے رکھتا ہوں، یہ کٹورا اس میں پانی بھی پیتا ہوں، اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے اسی میں روٹی ڈال دیتا ہوں۔ فرمایا تمہارا کھانا کیا ہے؟ ہاتھ اوپر کیا، چمڑے کا تھیلا تھا نکالا، اس میں 2 روٹیاں تھیں۔ کہا ایک خاتون 2 روٹیاں مجھے پکا کے دیتی ہے، ایک روٹی صبح کھاتا ہوں ایک رات کو کھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا سالن کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین روٹی کے ٹکڑے کیے، کٹورے میں ڈالا، اوپر سے پانی ڈالا، جب روٹی نرم ہو گئی فرمایا امیر المومنین یہ پانی سالن ہے اور یہ روٹی ہے، اس کو کھا لیتا ہوں، اوپر سے ایک کٹورا پانی پی لیتا ہوں، یہ میری پوری رات کی غذا ہے، اور دن میں ایک روٹی کھا لیتا ہوں، یہ میرے پورے دن کی غذا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح، ہر امت میں ایک امانت دار ہے، میری امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے، ہر امت کا ایک امانت دار ہے اور میری امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ شام کے گورنر ہیں اور طرز زندگی کیسی ہے، 2 روٹیاں ہیں اور 7 پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر صرف کھجور کی چھال کا بنا ہوا سراندو ہے اور ایک جانماز ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا یہ تھے ہمارے مسلمان حکمران اور یہ تھے وہ گورنر لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری تھیں۔ حضرت سلمان فارسی جو میں نے عرض کیا مدائن کے گورنر ہیں، آخری وقت آیا حضرت سلمان فارسی رو رہے تھے۔ حلیت الاولیاء میں واقع سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت سلمان فارسی سے کہنے لگے کیوں رو رہے ہو، کیا موت کا ڈر ہے؟ فرمایا نہیں، موت تو راحت کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے اللہ سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور نے ہم سے عہد لیا تھا دنیا میں رہنا اس طرح زندگی گزارنا جیسے مسافر گزارتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں آج میرے گھر میں ساز و سامان زیادہ ہو گیا، جتنا مسافر کو ضرورت ہے اس سے زیادہ بڑھ گیا، حالانکہ اس سامان کی تو ضرورت نہیں ہوتی، سامان زیادہ ہو گیا اس لیے فکر مند ہو رو رہا ہوں۔ جب انتقال ہوا گھر کے سارے سامان کو جمع کیا گیا، اس کی قیمت لگائی گئی تو 20 درہم بنتی تھی، 20 درہم یعنی بمشکل آج کے دور میں 1700-1800 روپے بنتے ہیں، اتنی قیمت بنتی تھی ان کے پورے گھر کے سامان کی، جو وقت کے گورنر ہیں اور وہ اس پہ رو رہے تھے کہ میرا سامان گھر میں زیادہ ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مسلمان حکمران تھے جنہوں نے اپنی طرز زندگی ایسی گزاری، آنے والوں کے لیے یہ لوگ مشعل راہ بن گئے۔ صحابہ میں جس کی زندگی دیکھیں گے آپ کو یہ بات نظر آئے گی، جس وقت ابو عبیدہ بن جراح بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، وہاں پر فلسطین مسجد اقصیٰ پہنچے، بات ہوئی، ان راہبوں نے کہا اگر تمہارا امیر المومنین حضرت عمر خود آئے ہم ان سے بات خود طے کریں گے۔ تو انہوں نے خط لکھا امیر المومنین اگر آپ آ جائے ہو سکتا ہے آپ سے بات طے ہو جائے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے تم لڑو نہیں میں چلتا ہوں۔ حضرت عمر یہاں سے چلے ہیں مدینہ سے اکیلے اور اپنے ساتھ صرف ایک غلام لیا ہے، باقی حضرت عمر کے ساتھ کوئی موجود نہیں۔ سب نے کہا حضرت کم از کم 2 سواریاں لے لو، فرمایا 1 سواری کافی ہے۔ اس سواری پہ کبھی حضرت عمر بیٹھتے اور وہ غلام نکیل پکڑتا جاتا اور جب وہ تھک جاتا اس کو بٹھا دیتے اور حضرت عمر خود سواری کی نکیل پکڑتے اور آگے پیدل چلتے، یہاں تک کہ شام میں پہنچ گئے۔ اور پھر جب فلسطین وہاں پہنچنے لگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح استقبال کے لیے شام آئے تھے، جب وہاں آئے تو دیکھا امیر المومنین کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے، ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان 7 پیوند لگے، اور آپ کا جو لباس ہے وہ لباس پھٹا ہوا پیوند شدہ ہے، آپ نے جو جوتیاں پہنی ہوئی چمڑے کی جوتیاں ہیں اور ان جوتیوں کو بھی پیوند لگا ہوا ہے۔ راستے میں چھوٹی سی ایک پانی کا تالاب تھا، گزرنے کی باری آئی، چمڑے کا موزہ تھا اتارا کندھے پہ رکھا اور اس سے گزرے تو وہ پانی کے کچھ چھینٹیں کپڑوں پہ پڑ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگا امیر المومنین آپ کی ملاقات ابھی عیسائی علماء سے ہوگی اور یہاں کے راہبوں سے ہوگی،
آپ کا لباس جو ہے اس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کے کپڑوں کے اوپر تالاب کا پانی لگ گیا ہے۔ مقصد یہ تھا امیر المومنین کوئی نیا لباس پہن لے، کوئی نئی جوتیاں پہن لیں۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا اور فرمایا ابو عبیدہ، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے، لباس سے نہیں دی۔ ابو عبیدہ، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے، لباس سے نہیں دی، اور جب بھی ہم عزت کو اپنی لباس اور دولت اور سواری میں تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اسی حالت میں حضرت عمر پہنچے، جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے نشانی دیکھی تھی، جب وہ حکمران آئے گا کپڑوں میں پیوند لگا ہوا ہوگا، سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہوگی، چہرے پہ روب اور دبدبے کے آثار ہوں گے، اور وہ سفر اکیلے طے کر کے آئے گا۔ انہوں نے ساری نشانیاں دیکھی، اسی وقت آئے، بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دیں، بغیر لڑائی کے بیت المقدس اور فلسطین فتح ہو گیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ مسلمان حکمران ہیں، کہاں مدینہ سے چلے ہیں، کہاں فلسطین ہے، اتنا لمبا سفر کیا ہے، صرف آپ کے ساتھ آپ کے غلام موجود تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمرانوں کی زندگی مشعل راہ ہے۔ جب تک حکمران کی زندگی میں عدل اور انصاف ہوتا ہے، رعایا کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور جب وہ ظلم کا ارادہ کر دے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا، ایک دفعہ ایک بادشاہ شکار کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا، اب جنگل میں رات کا اندھیرا چھا گیا، اس نے سوچا کہ اگر لوٹتا ہوں تو اندھیرا ہے، یہیں کہیں رات گزار دوں۔ جنگل میں جگہ ڈھونڈ رہا تھا، ایک خیمہ نظر آیا، اس نے آواز دی رات کو ٹھہروں گا، صبح نکل جاؤں گا۔ خیمے سے ایک نوجوان لڑکا باہر آیا، ان کو اندر ٹھہرا دیا، اسے معلوم نہیں یہ اس وقت کا بادشاہ ہے، اندر ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کوئی آپ کا اکرام کروں، گئے، ان کا قریب میں ایک انار کا باغ تھا، انار کے باغ میں گئے، انار توڑا، اس کا رس نکالا، اور جیسے ہی گلاس میں ڈالا پورا گلاس بھر گیا، اور لا کر ان کو پیش کیا تو انہوں نے پیا، ان کو بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا، اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا یہ کس کا باغ ہے؟ کہا جی ہمارے والد کا تھا، انتقال ہو گیا، اب میں یتیم ہوں، ہمارے حصے میں آیا، میں ہوں، میری والدہ ہے، تو ہم اسی اناروں کو فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ اب بادشاہ کے دل میں نیت میں فطور آ گیا، اس نے کہا اتنا باغ ہے، باغ دیکھا بڑا خوبصورت تھا، کہا کیوں نہ اس پہ قبضہ کر دیا جائے، باپ تو ان کا ویسے مر گیا، بچہ یتیم ہے، ذائقہ بڑا اچھا ہے، نیت کر دی میں اس پہ قبضہ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا ایک گلاس دوبارہ لے کر آؤ، وہ لے کر لانے گئے اور پورا انار نچوڑ دیا، لیکن وہ گلاس کا 1/4 بھی نہیں ہوا۔ پھر لے کر آئے، ذائقہ اس کا بڑا ترش تھا اور بہت کم تھا۔ اس نے کہا پہلے تم لے کر آئے گلاس بھرا ہوا تھا، ذائقہ اچھا تھا، اب کیوں کم ہو گیا؟ دوبارہ لے کر آؤ، دوبارہ لایا، پھر نچوڑا، پھر وہ تھوڑا سا نکلا، ذائقہ بڑا ترش تھا، تیسری دفعہ دیکھا پھر کم نکلا۔ اس نے کہا بیٹا وجہ کیا ہے؟ کہا لگتا ہے مسلمان حکمران کی نیت میں فرق آ گیا، حکمران کی نیت میں فرق آ گیا ہوگا، اسی وجہ سے پیداوار میں فرق آ گیا۔ اب اس کو معلوم نہیں یہی حکمران ہے، بچہ نہیں جانتا۔ اب کہتے ہیں میں نے دل میں نیت کر دی اور میں نے کہا میں اس کا باغ نہیں لوں گا، اور پھر کہا بیٹا اب لے کر آؤ، بیٹا پھر گیا اور ایک انار توڑ کر لایا، جیسے نچوڑا پورا گلاس بھر گیا۔ اب جب پیا تو پہلے سے ذائقہ پہلے والے سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ کہا بیٹا اب کیوں ذائقہ اچھا ہو گیا اور پورا گلاس کیوں بھر گیا؟ کہا لگتا ہے حکمران نے اپنی نیت عدل اور انصاف کی کر دی، اور ہم نے اپنے والد سے سنا تھا جب بادشاہ عدل کی نیت کرتا ہے اللہ پیداوار میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جب بادشاہ ظلم کی نیت کرتا ہے اللہ پیداوار سے برکت چھین لیتا ہے۔ تو اس نے کہا واقعی بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہی حکمران ہوں، میری جب نیت بدلی تھی برکت چلی گئی تھی، میں نے نیت درست کی تو برکت لوٹ کر آ گئی، میں تمہارا باغ نہیں لیتا۔ تو جب مسلمان حکمران کی نیت کا اتنا اثر ہو رہا ہو، اور جب وہ براہ راست اگر مال میں حرام کی طرف چلا جائے اس کے کتنے برے اثرات سامنے آئیں گے۔ تو بہرحال میرے بات کرنے کا مقصد تھا مسلمان حکمرانوں کی طرز زندگی بڑی مشعل راہ تھی، انہوں نے بڑے عدل اور انصاف اور دین میں وقت گزارا۔ ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک بادشاہ تھے سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ بزم ہندوستان کی سچی کہانیوں میں ہے۔ جس وقت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انہوں نے نصیحت کی تھی، خواجہ نے میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس آدمی کے اندر 4 باتیں ہوں گی۔ خواجہ بختیار کاکی کا انتقال 632 ہجری میں ہوا ہے، اپنے دور کے بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے۔ جب خواجہ کا انتقال ہوا سارے ہندوستان کے لوگ جمع ہو گئے، بڑے بڑے دور سے لوگ آئے تھے خواجہ کے جنازے کے لیے۔ جیسے جنازہ رکھا گیا
تو اب وصیت سامنے آئی. خواجہ نے کہا تھا جنازہ وہ پڑھائے جس میں 4 باتیں ہوں. اگر کسی میں ہیں وہ جنازے کے لیے آگے آئے. سب سے پہلی بات، جنازہ وہ پڑھائے گا جس سے آج تک تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو. جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، بالغ ہوا ہے، تکبیر اولیٰ اس سے فوت نہ ہوئی ہو، وہ جنازہ پڑھائے. نمبر 2، جس نے ساری زندگی زنا نہ کیا ہو، پاک دامنی اور حیا میں زندگی گزاری ہے، وہ آ کر جنازہ پڑھائے. نمبر 3، جس سے عصر کی 4 سنتیں نہ چھوٹی ہوں، وہ آ کر جنازہ پڑھائے. اور نمبر 4، جس سے تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، وہ آ کر جنازہ پڑھائے. یہ اعلان ہو گیا خواجہ کے جنازے میں. خواجہ بختیار کاکی ہزاروں کا مجمع تھا، لاکھوں کا، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. کس میں یہ 4 باتیں ہوں گی؟ اس وقت کا بادشاہ مسلمانوں کا سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے بڑھا. خواجہ کے کفن کو اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا حضرت آپ دنیا سے چلے گئے، میرے راز کو فاش کر دیا. خواجہ چاہتا تھا کہ عوام کو پتہ چلے ان کا بادشاہ کتنا نیک آدمی ہے، بادشاہ ان کا کتنا متقی پرہیزگار آدمی ہے. شمس الدین التمش آگے آیا اور فرمایا الحمدللہ، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک کبھی زنا نہیں کیا، جب سے ہوش سنبھالا ہے عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی، اور آج تک کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. آگے بڑھا اور مسلمانوں کے اس بادشاہ نے خواجہ بختیار کاکی کا نماز جنازہ ادا کیا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ تھے ہمارے مسلمان حکمران جنہوں نے اپنی طرز زندگی ایسی گزاری. اور آج ہمارے حکمران جنہیں سورہ اخلاص دیکھ کر پڑھنا نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں ہم وہ دین لائیں گے جو قرآن کے 40 سپاروں میں اور اسلام کے ارکان 7 ہیں، جو دین کے امہات باتوں سے واقف نہیں. اور یہ وہ تھے جنہوں نے زندگی دین پہ گزار دی. اللہ ایسا ہی کوئی نیک صالح حکمران دے جس کے دل میں رعایا کا خوف اور اللہ کا ڈر بھی ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.